بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ ہم پہلے اپنے ملک کے خوبصورت حصے صوبہ سرحد میں رہا کرتے تھے، پھر والد صاحب راولپنڈی آ گئے، یہاں محنت سے تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ اس دوران زمانے طالب علمی میں سختیاں بھی سہنی پڑتی تھی، لیکن کامیابی ظاہر ہے کہ کامیابیاں سختی سہنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ والد صاحب ایک سرکاری محکمے میں آفیسر ہو گئے اور ہم گاؤں کے سخت ماحول سے نکل کر شہر پھرتے پھرتے کراچی آ گئے۔ میں شکل و صورت میں خوبصورت تھی، ابھی 12-13 برس کی تھی کہ رشتے آنے لگے۔ پھر 16 برس کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ شوہر دور کے رشتہ دار تھے اور مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ 10 برس ہوئے اس ڈور میں بندھے، مگر ہر لمحہ مجھ کو یہ ڈور کچے ریشم کی بنی ہوئی لگتی، کیونکہ شروع دن سے ہی انہوں نے مجھے ایک سمجھدار عورت کے روپ میں دیکھنا چاہا۔ جبکہ میں ابھی میٹرک کی طالبہ تھی، میٹرک پاس کرتے ہی شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام منان تھا اور وہ بہت مشتعل ہو جانے والے اور شکی مزاج اور غصیلے تھے، حالانکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ اسی تعلیمی برتری کی وجہ سے ہی تو والد صاحب نے ان کو اپنا داماد چنا، کیونکہ محنت کرنا میرے شوہر کا خاصہ تھا۔ منان صاحب کی شخصیت میں بلا شبہ بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن اکثر مجھے محسوس ہوا کہ خوبیاں انہوں نے ایک خول کی شکل میں اپنی شخصیت پر چڑھا رکھی ہیں، ورنہ اندر سے وہ کچھ نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا، میں ان کو پسند آ گئی۔ اپنی والدہ سے کہا کہ یہاں رشتہ کرا دیں، وہ رشتہ لینے آئی۔ میں بھی طالبہ تھی۔ والد صاحب اتنی جلدی شادی کے حق میں نہ تھے اور چاہتے تھے کہ میں کم از کم گریجویشن کر لوں، لیکن والدہ نے کہا کہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، رشتہ کر دیں۔ والد صاحب کشمکش میں شکار تھے کہ منان اور ان کی والدہ منت سماجت کرنے لگے اور ہفتے میں 2 بار آ کر منت کرتے کہ ہر طرح سے خیال رکھیں گے، پڑھنا چاہے تو پڑھائیں گے۔ والد صاحب ان کے خیالات سے متاثر تھے اور پڑھے لکھے آدمی کی وہ قدر کرتے تھے، اور منان نے تو پڑھائی بھی زیادہ کی ہوئی تھی۔ سوچا کہ اس قدر محنتی تعلیم سے شوق رکھنے والا داماد کب ملے گا۔ خاندان بھی اچھا تھا، مہذب لوگ نظر آتے تھے۔ میری ساس نرمی سے بات کرتی اور لہجے میں بے حد اپنائیت پائی جاتی، یہ چیز بھی ان کی کامیابی کا سبب بنی۔ غرض انہی کی شرائط پر رشتہ منظور ہو گیا اور پھر میں بیاہ کر آ گئی۔ 2 ماہ تک او بھگت ہوئی اور کسی نے کوئی ایسی بات نہ کی جو ناگوار گزرتی۔ اس کے بعد شوہر نے کہنا شروع کیا کہ پڑھی لکھی سے ان پڑھ جاہل لڑکی اچھی ہوتی ہے، گھر ٹھیک ٹھاک سنبھالتی ہے۔ بار بار ایسا کہتے تو میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ میری زیادہ پڑھائی کے حق میں نہیں اور نہیں چاہتے کہ میں کالج میں داخلہ لوں اور اپنی پڑھائی کو پھر سے جاری کروں۔ لہٰذا میں نے بطور پرائیویٹ طالبہ گریجویشن کرنے کا فیصلہ کر لیا، کالج جانے کی ضد چھوڑ دی اور خالصتاً گھریلو خاتون خانہ بن گئی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کی ملازمت بیرون ملک ہو گئی۔ جب بیرون ملک گئے تو احساس ہوا کہ کیوں میمونہ کو کالج جانے سے روکا۔ اب جب آتے تو کہتے تم اردو پر کیوں زور دیتی ہو، انگلش سے تمہیں کیا چڑ ہے، جبکہ ساری دنیا میں انگریزی زبان رائج ہے اور اردو میڈیم کو تو اپنے ملک میں ملازمت نہیں ملتی۔ تم کو دراصل پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں، تو تم چاہو تو اپنی تعلیمی استعداد بڑھا سکتی تھی، اس طرح میں تم کو اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ میٹرک میں میری شادی ہوئی، پھر شادی کے بعد انٹر کیا، وہ بھی 2 بچوں کے ساتھ، اور اب 3 بچے ہو گئے جن کو والدین کے خرچ روزانہ چھوڑ کر میں کیسے کسی تعلیمی ادارے میں جا سکتی تھی۔ انگلش بولنے کے لیے بھی تو کسی ایسے ادارے میں داخلہ لینا لازمی تھا جہاں انگریزی زبان سکھائی جاتی ہو، اور وہاں جائے بغیر صحیح طریقے سے بولنا اور درست لفظ سیکھ لینا میرے لیے ناممکن تھا۔ تبھی مجھے اپنے شوہر کی یہ باتیں عجیب لگتی، بلکہ دکھ دیتی۔ یہ بیرونی ملک ہوتے، میں ان کی غیر موجودگی میں کبھی اگر والدین کے گھر چلی جاتی تو یہ خفا ہوتے اور فون کرتے کہ کہاں ماری ماری پھرتی ہو، گھر میں کیوں نہیں رکتی۔ انہیں میرے والدین سے کوئی اللہ واسطے کا بیر تھا۔ ان کی ہر بات بلکہ ہر لفظ، ہر قول اور ہر فعل میں خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کیڑے نکالنا منان صاحب کا اولین فرض تھا۔ گو کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، مگر بعد میں مجھے تنگ کرتے، اور اتنا تنگ کرتے کہ میں لفظوں میں نہیں کہہ سکتی۔ جب یہاں پاس ہوتے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بلکہ باہر ہوں تو فون پر خطوط کے ذریعے، چھٹی پر آئے ہوتے تو فارغ اوقات میں بجائے کوئی اچھی بات کرنے کے ان کا بس دل پسند موضوع ہی میرے والدین میں کیڑے نکالنا اور ان پر تنقید کرنا ہوتا۔ بیرون ملک جا کر لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کا یہ ہوا کہ جب یہاں سے ایسے سخت اور تنگ ذہن نہ تھے، بیرون ملک رہے تو واپس آتے ہی پردے کی سختی سے پابندی کرا دی اور نہایت تنگ نظر ہو گئے۔ اب عورتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اپنے کمرے سے یعنی بیڈ روم سے باہر نہ نکلیں، گھر کی کھڑکیاں دروازے سب بند رکھیں، پر وہ بھی کسی کھڑکی کا سر ہو نہ ہو۔ ان کا بس نہ چلتا کہ باہر سے آنے والی تازہ ہوا بھی مجھے محروم کر دیں۔ اس طرح آپ ان کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا، وہ بیرونی ملک زیادہ رہتے، مگر جب آتے تو کہتے
اگر کبھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات میں نے سن لی تو یاد رکھنا طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہ لگاؤں گا۔ یہ بات وہ بار بار 10 سال تک مجھے کہتے رہے، جس سے میں بے سکون ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب سوتے میں بھی مجھے ٹھٹکے لگتے۔ آتے تو کہتے گھر کی 4 دیواری کا خیال نہیں رکھتی ہو، گھر کی سجاوٹ کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے، آخر کیوں؟ حالانکہ ان کی غیر موجودگی میں گھر باہر ہر مسئلے کا بوجھ میرے کندھے پر تھا۔ سسرال کی طرف سے ایک دیور میرے ساتھ رہتے، ان کو بھی وقت پر کھانا دینا میری اضافی ذمہ داری تھی کہ نعمان طالب علم تھے اور کالج جاتے تھے، ان کے کمرے کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی بھی میرے ذمہ تھی۔ میں کسی بھی کبھی کوئی ساتھ نہ رہتا تھا کیونکہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ کراچی میں ہمارا ذاتی گھر تھا، والد صاحب ریٹائرڈ ہو کر بیرون ملک ملازمت پر تھے۔ ان حالات میں بچوں کی تعلیم، بیماری اور گھر باہر کے تمام مسائل صرف اور صرف مجھے ہی حل کرنے ہوتے، لہٰذا میں میکے کا سہارا لیتی۔ یہ بات بھی منان کو پسند نہ تھی، یہ حالات تھے، مگر میرے شوہر صاحب چاہتے تھے کہ جب وہ چھٹی پر آئیں اور جتنے دن رہیں میں خوشی خوشی ان کی سیوا کروں اور منہ سے کچھ نہ بولوں، یعنی میں تو اپنی ہر ذمہ داری بحسن خوبی نبھاؤں، مگر کچھ اس طرح کہ میرے گھر سے قدم باہر نکالنے کی مجھے خود ہی خبر نہ ہو۔ اب میں کیسے گھر کے اندر قید ہو کر ساری ذمہ داری نبھاؤں؟ کیا اسکول بچوں کی رپورٹ لینے نہ جاؤں، ان کے مسائل پر ڈسکس نہ کروں، وہ پورے اسکول میں پوزیشن بھی لیں اور میں میکے کا سہارا نہ لوں؟ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میری محنت کی وجہ سے تینوں بچے اپنی کلاسوں میں پوزیشن لے رہے تھے۔ شازیہ 8 برس کی تھی اور 4th کلاس میں تھی، اس نے پوزیشن لی، اور چھوٹی 3 برس کی تھی، اس نے نرسری میں پوزیشن لی اور اس کا انعام بھی حاصل کیا۔ تینوں بچے مختلف اعزازات اور مختلف سرگرمیوں میں شامل رہیں، ہر طرح سے انہوں نے ہمارا نام روشن رکھا، صرف میری والدہ کی وجہ سے۔ جب منان 2 سال بعد آئے اور کہا کہ مجھ کو یہاں کے مسائل میں مت الجھانا، میں چاہتا ہوں کہ جب طویل عرصے کی محنت کے بعد گھر آیا کروں تو تم مجھے کوئی کام نہ کہا کرو، کوئی مسئلہ پیش نہ ہو، چاہے کسی محکمے جانا ہو یا کسی کیس کا مسئلہ ہو، پانی بجلی گیس کی شکایت کے لیے دوڑانا ہو۔ اب اندازہ کریں آج کل کی مصروف زندگی میں کتنے مسائل ہیں، سب خود بخود حل ہو جائیں اور میں گھر سے قدم بھی باہر نہ نکالوں، شدید پردے میں رہوں، کوئی بتلائے کہ ہم کیا کریں۔ میں کہتی کہ بندہ خدا، آپ تو بیرون ملک رہ کر ریال اور ڈالر کما رہے ہیں، مگر یہاں میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں کہ اس کا جن میرے سارے کام کر دے۔ پھر میں کیا میکے والوں سے نہ کہوں تو کس سے کہوں گی؟ مگر ان کی عادت مجھ کو زندہ درگور کر دیتی کہ چھٹی کا 1 مہینہ وہ اس تفتیش میں گزار دیتے کہاں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ اب اگر کوئی کہیں غلطی سے یہ کہہ بیٹھا کہ بھائی آپ کے بچوں کو فلاں جگہ دیکھا تھا، شاید یہ بھابھی ساتھ تھیں، خواہ میرے بچے بہن کے ساتھ گئے ہوں، بس یہ غضب ہو جاتا، پھر میں ہوتی اور ان کے تانے ہوتے۔ بلکہ میں اکیلی بھی نہیں جاتی، بچیوں کی کوئی مجبوری ہوتی تو بہن کے گھر لے جاتی۔ دیور بھی مجھ کو حد درجہ پریشان دیکھا تو وہ بھی میرے کام کرنے لگا۔ اس پر میرے شوہر فون کر کے اس کو بھی دبے پاؤں سناتے کہ تم نے فلاں کام غلط کیا، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ کچھ دن نعمان نے برداشت کیا، پھر وہ اپنا بوریا بسترا اٹھا کر اپنے والدین کے گھر چلا گیا کہ آپ کی بلائیں آپ کے سر، یہاں تو کسی کا کام کا اچھا صلہ نہیں ملتا، الٹی ڈانٹ ہی پڑتی ہے، اور ہم کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور نہ ہی میچ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کر رہی، بلکہ ان کی عادت ایسی تھی کہ دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتے، لہٰذا سب رشتہ داروں نے کنارہ کر لیا، کہتے تھے کہ خاندان والے سب خود غرض ہیں، محبت دنیا میں صرف تم سے کرتا ہوں۔ محبت کر کے بھی ستم پر ستم کیے جاتے تھے اور ہم ہنس کر کے ان کے ستم سہ جاتے تھے۔ ان کی بے جا سختی، میرے والدین سے اختلاف، طلاق کی دھمکی، ان سب باتوں نے مجھ کو حواس باختہ ہی رکھا۔ جب سنتی کہ وہ چھٹی پر آ رہے ہیں میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، ان کے آنے کی خبر سن کر بچے بھی سہم جاتے، حالانکہ میں بچوں کے سامنے ان کی ہمیشہ تعریف کرتی۔ کچھ بھی صحیح، وہ میرے بچوں کے باپ تھے، میرے سر کا وہ سایہ بان تھے۔ بچپن میں منان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری موجودہ ساس ان کی ستیلی ماں تھی۔ بس یہی سوچ کر میں ان کی ہر بات کو خندہ پیشانی سے جھیل لیتی کہ جس شخص نے ماں کی محبت نہیں دیکھی تو کیا دنیا سے محبت کرے گا۔ لیکن میرے میکے کا ماحول خوشبو سے رچا بسا تھا اور ان کے ہاں ہر فرد کے دل میں منافقت کی چنگاری سلگتی تھی، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ ان کو ہم سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے اتنے برس اپنی ازدواجی زندگی کے استحکام کی ہر ممکن کوشش کی، یا اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ کہنے بنا بھی نہیں رہ سکتی کہ اللہ نے مجھ کو اپنے فضل و خاص سے نوازا۔ ہر حال میں اس ذات کی شکر گزار تھی کہ عبادت کرتے کرتے مٹی میں مل جاتی تو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کر پاتی۔ سب سے زیادہ خوشحالی اور دولت میرے دروازے کی باندھی تھی، اچھا خاندان، مالی آسودگی اور اچھی سیرت کے ساتھ صبر و تحمل کی خوبیاں۔ اس پر اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، اور منان صاحب کہتے تمہارا یہ سنی تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ محلے والے سب کہتے ایسے لگتا ہے کہ یہ بچیاں کسی سے مانگ کر لائی ہوں اور ابھی کتابیں اٹھا کر کالج چل پڑیں گی۔ یہ عمر کا 26واں سال تھا اور ہوا یہ
کسی کی شادی کی تقریب میں میری بہنوں نے کہا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تو خواتین میرے رشتہ لینے گھر پہنچ گئی، اور جن کو میری شادی شدہ کا ہونے کا پتہ تھا وہ کہتے تھے کہ کاش ہم ان کو بہو اور بھابھی بنا سکتے، مگر میرا نصیب کہ مجھ کو صلہ کیا ملا کہ مرد کی خاطر مٹی ہو جاؤں تو بھی وفا کی امید نہیں۔ آخر میں جب وہ چھٹی پر آئے تو انہوں نے جھگڑا کیا کہ تم نے ابھی تک انگریزی بولنی کیوں نہیں سیکھی؟ بچی انگریزی اسکول میں پڑھتی ہیں اور وہ آپس میں انگلش میں بولتی ہیں، تم ان سے کیوں نہیں سیکھتی؟ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بچیوں سے انگلش بولنا سیکھ جاتی، اور یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ ایک طرف تو میں چڑیا کے بچے سے کبھی نہ بولوں، دوسری طرف ان کا مطالبہ تھا کہ میں انگریزی فر بولوں، ہو سکے تو عربی، جرمن، فرینچ بھی سیکھ لوں۔ اچھی بھلی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی تھی، کالج جانے سے پہلے بیاہ کر لیا۔ میری صاحب صاحبہ نے امی کے ساتھ مل کر سازش کی اور میرے سرتاج صاحب نے پہلا حکم یہ نافذ کیا کہ انگلش میڈیم کالج میں نہیں جانا، وہاں لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میرے ابو امی کی ہر بات محض نبھانے کے لیے مانتے تھے، ان کو خبر ہوتی کہ بعد میں یہی بات میرے لیے اذیت کا سبب بنے گی تو کبھی ان کا کہا نہ مانتے۔ چھٹی کے بعد واپس لوٹ گئے۔ لندن میں ایک مصری عورت سے شادی کر لی جو انگریزی، عربی، فرنچ اور جرمن فر بولتی تھی، اور زبانیں بھی جانتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہ تھی، حالانکہ مصری سنا ہے کہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ عمر میں منان صاحب سے 6 برس بڑی تھی، مگر اسکالر تھی، بہت تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی تھی۔ جب میرے والدین نے منان صاحب سے پوچھا کہ بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی کیوں کر لی، آخر ہماری بیٹی میں کیا کمی تھی کہ یہ ان پڑھ ہے، میٹرک بھی کوئی تعلیم ہے، جبکہ مجھے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور لائق شریک حیات کی چاہ تھی، سو میں نے کر لی۔ کیوں کیا مرد اور شادی نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے مذہب نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ پھر میں نے اتنی دولت آپ کی بیٹی کے نام بینک میں جمع کرا دی ہے کہ ساری عمر کھائے اور عیش کرے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے جواب پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ جواب تو ایسے تھا اب کوئی کیا کہے کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے، میں نے قبول کیا۔ میں جدائی سہتی رہی، وہ دوسرے ملک میں رہتی، سارے مسائل اکیلے سہے۔ آخر میں انہوں نے یہ صلہ دیا۔ اب کبھی کبھی بچیوں کو فون کر لیا کرتے ہیں، مجھ سے کوئی ناتا نہیں، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں خوش ہیں، اور میں ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ایک لامتناہی مدت کے ساتھ جدائی کی آگ میں جل رہی ہوں اور سلگ رہی ہوں۔